حضرت ذی وقار، اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہیں تک بات ہوئی، آپ اس سے پہلے چلے جائیں اور ایک اور شخصیت ہے، ایک اور ذات ہے، اس کا بھی ذکر آپ سن لیجئے، جو قرآن کریم میں 7 مرتبہ اللہ نے جس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ میں تجھے تو مانوں گا، میں تجھے مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، انہیں نہیں مانوں گا، رسول کو نہیں مانوں گا، اس کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو نہیں مانوں گا۔ ابلیس کا کیا تھا؟ توحید کو مانتا تھا۔ دیکھیں آپ کہ دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے کہ گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی، توحید کے انکار سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ نہیں سمجھا؟ ابلیس توحید کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوا، نکل جا، تو مجھے نہیں مانتا تو نکل جا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا، سجدہ نہیں کیا تو کس کو سجدہ نہیں کیا؟ رسول کو نہیں کیا نا، پیغمبر کو نہیں کیا نا۔ اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کر، نہیں تجھے تو مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا، تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا۔ کچھ سمجھو لوگوں کہ نبی کا دربار کیا دربار ہے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ تو مجھے تو مانے لیکن میرے فرستادہ کو، میرے پیغمبر کو نہیں مانتا، نکل جا، دفع ہو جا۔ مجھے ایسے توحید نہیں چاہیے جو رسول کے لفافے کے اندر لپیٹ کے نہ پیش کیا جائے، ایسی توحید نہیں چاہیے۔ اللہ نے نکال دیا اسے، جنت میں تھا وہ، نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ یہ سب ہمارے لیے ضابطے اصول بتا دیے گئے قرآن کریم کے اندر۔ چلیے آگے چلیے اور تو آپ کو پتہ چلے گا ایمان کے بعد نماز روزے کا ذکر تو نہیں کیا گیا بلکہ بتایا گیا کہ رسول کی تعظیم کرو۔ اچھا، اس تعظیم کو کیسے کرنا ہے؟ اس کے فوراً بعد، سورہ فتح کے فوراً بعد قرآن کریم کو مطالعہ کریں، ذرا کھولیں پڑھیں۔ سورہ فتح کے فوراً بعد سورہ حجرات ہے۔ اسلامی سوسائٹی کے بڑے بڑے معاملات کو ڈسکس کیا گیا سورہ حجرات کے اندر، ٹھیک ہے؟ غیبت نہیں کرو، صحیح ہے؟ اے ایمان والو، تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آ جائے چھان بین کرو، تحقیق کر لو۔ یہ مسائل کو بیان کیا گیا، بڑے بڑے معاملات کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ کہا کہ دیکھو یہ معاملہ سب بعد میں ہے، تمہاری سوسائٹی بعد میں ہے، تمہاری معاشرت بعد میں ہے، تمہارا سسٹم بعد میں ہے، لیکن پہلے اصول اور ضابطے کو سمجھو کہ اسلامی سوسائٹی کی بنیادیں، یعنی پورے معاشرے پر کیا چیز چھائی رہنی چاہیے، کیا چیز کی چھاپ لگنی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا کہ سب سے پہلے جو بنیاد ہے سورہ حجرات کے اندر، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رسول سے آگے، سنا ہے آپ نے؟ ہمارا یہ معاشرہ سن رہا ہے، معاشرے کی بات ہو رہی ہے، معاشرے نے سنا ہے کیا کہا اللہ نے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے کون آگے بڑھے گا؟ قرآن کہہ رہا اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے۔ ہے کسی میں مجال جو اللہ سے بڑھ سکتا ہے؟ آج کوئی ہے طاقت جو اللہ سے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی طاقت نہیں، کوئی ذات نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ جائے۔ لیکن اللہ نے اپنے تعظیم کے لیے، اللہ نے اپنی عظمت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کی عظمت کے لیے فرمایا، کہا کہ مجھ سے اور میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ کہا کہ تمہارے درمیان رسول ہے، میں تو ابھی تمہارے درمیان نہیں اس انداز میں اپنے علم کے ذریعے ہوں، میں اپنے قدرت کے ذریعے ہوں، لیکن یاد رکھو تمہارے درمیان میں نے رسول بھیج دیا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ توجہ، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ کیوں؟ اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو اللہ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ یعنی اس کا ادب کرو گے تو اللہ کا ادب، یہاں سے بات چلے گی وہاں تک پہنچے گی، اور اس کی گستاخی اللہ کی گستاخی، اس کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی۔ تو کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا کیا انہوں نے؟ قربانی کر لی پہلے رسول اللہ سے۔ یہ آیات بار بار سنی آپ نے، یہ بار بار دہرانا اس لیے مقصد ہے کہ ان مضامین کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ کہا کہ قربانی کر لی تھی، کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، بس قربانی تھی نا، جانور ذبح کیا، اللہ کے نام پر کیا، لیکن کیا نہیں کیا؟ صرف ایک کام نہیں کیا کہ رسول نے پہلے قربانی نہیں کی، رسول کی قربانی سے پہلے کر لیا، بڑھ گئے آگے، رسول سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے کہا تمہاری قربانی بھی مجھے نہیں چاہیے، تم نمازوں کی باتیں کرتے، تم زکوٰۃ روزے کی، دیکھو قرآن نے قربانی کیا تو اللہ نے کہا تمہاری قربانی دوبارہ قربانی کرو، میرے رسول کے بعد قربانی کرو، میرے رسول کر لے تو اس کی توا میں آنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو۔
اس کے بعد پھر ادب سکھایا گیا اور بتایا گیا ادب کیا ہے. ادب، اللہ اکبر، ادب جس معاشرے سے نکل جائے گا، یعنی یوں سمجھ لیجیے آپ، اگر کوئی اسلام کی تعریف پوچھنا چاہتا ہے تو اس کی سراسر تعریف یہ ہے کہ اسلام سراپا ادب کا نام ہے. ادب کا نام ہے، ادب کے بغیر کچھ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ خود ادب سکھا رہا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت میں فرمایا نا اے ایمان والو، بڑھنا تو بڑی بات ہے، اب ذرا سا آواز اونچی نہ کرو. الفاظ تو چناؤ کی بات تو بعد میں ہے، خاکے واقع یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں نا، ابھی تو یہاں صرف اونچی آواز. اب اہل عرب کا معمول کیا، آج بھی اہل عرب کو دیکھیں گے آپ تو اہل عرب اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، زور زور سے باتیں کرتے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کا کلچر ہے، لائف اسٹائل ہے اہل عرب کا. اس زمانے میں بھی ایسے کرتے تھے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے. تو کہا کہ ایمان والو ایسے نہیں، کجہر بعضکم لبعض، کیا آپس میں جس طرح اونچی آواز میں بات کرتے ہو ایسے مت کرنا. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر تم نے آواز اونچی کی، آواز میں بھی ادب ہے، آواز کو بھی پست رکھنا. اللہ کے رسول کے دربار میں آواز کو پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، اس میں بھی ادب کرنا ہے. عمل تو بہت دور کی بات، قدم تو بہت دور کی بات. کہا جب گفتگو کرو تو کہا کہ اس میں بھی ادب ہونا چاہیے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو کیا فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اعمال کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ اعمال ضائع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یاد رکھو عمل اس لیے ضائع ہوگا کہ عمل کی بنیاد ایمان ہے، عمل کھڑا ہے ایمان پر، عمل کی عمارت ایمان پر کھڑی ہے. تو نماز روزہ زکوٰۃ کرتا ہے میرے بھائی، یہ بتا کہ تو کلمہ پڑھے گا نہیں تو تیری نماز کس کام کی ہے؟ تو پہلے نماز سے پہلے کلمہ ہے نا، توحید کا کلمہ ہے، رسالت کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھیں گے آپ، اور کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان ہوں گے، تب نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال ضائع کر دوں گا. اس میں بھی بتا دیا کہ مالک اعمال کیوں ضائع ہوئے، آواز ہی تو اونچی ہوئی ہے. کہا کہ اس لیے ضائع کروں گا کہ تو بنیادوں کو بھول گیا ہے، تیری بنیاد ختم ہو گئی ہے. عمل کی بنیاد ایمان تھی، اور ایمان کی جان مصطفیٰ کا ادب تھا.